اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، آج جو ہم نے پروگرام شروع کیے ہیں اس کا ایک اور پروگرام اس سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ مسیحی برادران سے جو قرآن کریم پر اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب دینا۔ بعض مسیحی حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم میں بائبل میں تحریف کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ پہلے پروگراموں میں ہم بتا چکے ہیں کہ بائبل نہ صرف تحریف کا ذکر قرآن کریم میں نہ صرف بائبل میں تحریف کا ذکر ہے، بلکہ مختلف تحریف کے اقسام جو ہیں وہ بھی بیان فرمائی۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا دو جو تحریفات ہیں، اقسام تحریفات کی، اس سے تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بعض چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ تو آج اس سلسلہ میں ہم بائبل سے جو شہادتیں پیش کریں گے وہ ہم باقاعدہ بائبل دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے کہ اس ورشن میں چھپایا گیا ہے یا اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اس ورشن میں اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یا جس طرح بھی ہمارے مسیحی برادران، ان کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ تحریف کی کون سی قسم ہے۔ لیکن بہرحال قرآن کریم اس سلسلہ میں واضح ہے۔ سورہ بقرہ میں 3 آیات ہیں اس سلسلہ میں، سورہ آل عمران میں ہیں، اور سورہ المائدہ میں، اور بھی جگہ بجگہ جو ہے ان کا بیان ہے۔ لیکن قرآن کریم اہل کتاب کی تعریف بھی کرتا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ راتوں کو اٹھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کریم انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب اہل کتاب جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایماندار اہل کتاب ہیں، جن کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف ہے، وہ واضح الفاظ میں اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بائبل میں یہ جو چیزیں ہیں یہ بعد میں شامل کی گئی ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کی جو آیت ہم بتائیں گے وہ ہے، یوحنا نے 3 خط لکھے ہیں یوحنا کے نام سے، جو نیو ٹیسٹمنٹ میں شامل ہیں۔ اس کا جو پہلا خط ہے، باب اس کا 5 ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ 7 8 بھی کر لیں، کیونکہ کمی بیشی کرنے سے 6 سے لے کر 8 تک پڑھیں گے تو آپ پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اور یہ آیت اس طرح ہے کہ میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ کیتھولک بائبل سے پڑھتا ہوں۔ یہ ہے کیتھولک کلام مقدس، اور اس کا وہ حصہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
पहला ख़त है और 7वीं आयत है। लिखा है, क्योंकि 3 हैं जो गवाही देते हैं, यानी आसमान पर बाप और बेटा और रूहुल कुदस। वैसे ये जो लफ्ज़ आसमान है ये अक्सर तर्जुमों में नहीं है। ये भी यानी जो तारीफ हुई थी उसमें एक और तारीफ है। और रूहुल कुदस, ये तीनों एक ही हैं और 3 हैं जो ज़मीन पर गवाही देते हैं। ये अल्फाज भी यहाँ ब्रैकेट में लिखे गए हैं। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जो हिस्सा ब्रैकेट में लिखा जाए, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट नहीं, बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाए, उससे मुराद ये होती है कि ये चीज़ यकीनी तौर पर हम नहीं कह सकते कि ये बाइबल का हिस्सा है, इल्हामी है या नहीं है। इसका एतराफ़ तो खुद ये कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम, ये कैथोलिक तर्जुमा है, हम आपको बताएंगे कि अब इसका क्या हाल है। पहले हम आपको बता देते हैं कि इसकी वजह क्या है कि क्यों ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं। ये द किंगडम इंटरलीनियर तर्जुमा है, यहोवा विटनेस वालों की तरफ से शाया शुदा है, ऑफ द ग्रीक स्क्रिप्चर। ये दोस्त देख सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है, द न्यू टेस्टामेंट वर इंस्पायर्ड, नो translation of these sacred writing into another language except by the original writer is inspired. In copying the inspired original by hand, the element of human frailty entered in, and so none of the thousands of copies in existence, जो मसीही हजरात के बयान के मुताबिक 5000 के करीब इनकी कॉपियाँ हैं, लेकिन उसमें जो मुकम्मल न्यू टेस्टामेंट की कापी वो सिर्फ 250 के करीब हैं, 260 के करीब। बाकी सारे जो हैं कुछ छोटे छोटे हिस्से हैं या बाद हिस्सों पर मुश्तमिल है। बहरहाल उसमें लिखा है, द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रैलिटी एंटर्ड इन एंड सो none of the thousands of copies in existence today in the original language are perfect duplicate. The result is that no two copies are exactly alike. ये सितम है, ये हाल है बाइबल का, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि खुदा ने इसकी हिफाजत की है और खुदा हिफाजत करने वाला है। खुदा का जो कलाम है वो तब्दील नहीं हो सकता। वो कहते हैं कोई 2 कापियां भी, 5000 कापी में 2 कापियां, 2 नकूल भी एक जैसी नहीं है। जिस किताब का ये हाल हो और उसके मानने वाले खुद ये एतराफ़ कर रहे हों, उसके मुतालिक आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि ये खुदा का कलाम है और खुदा ने इसको महफूज रखा है। इसका बदल जाना ही इस बात का सबूत है कि ये खुदा का कलाम नहीं रहा, क्योंकि जैसा कि आपका दावा है, वैसे कुरान करीम तो कहता है कि तौरात की हिफाजत की जिम्मेदारी उलमा पर डाली गई थी। खुदा ताला ने ये जिम्मेदारी खुद नहीं ली थी, जैसा कि कुरान की ली है। कुरान करीम के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने ही इस ज़िक्र को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन बाइबल जो तौरात है उसके मुताल्लिक़ कुरान में वाज़ेह अल्फाज में ज़िक्र है कि इसकी जो हिफाजत की ज़िम्मेदारी है वो उनके उलमा पर डाली गई थी। बहरहाल ये इंटरलीनियर ट्रांसलेशन है, इसमें भी ये जो आयत मैंने अभी पढ़ी है कैथोलिक बाइबल से, मुकम्मल तौर पर अब मिसिंग है, यानी इसमें ये दर्ज नहीं है, ये इंटरलीनियर तर्जुमा है। बहरहाल आगे चलते हैं। पहले मैं ये दिखा दूं कि किस किस में
मौजूद है, फिर मैं वो दिखाऊंगा कि किस किस में नहीं मौजूद है, फिर आप खुद अंदाज़ा कर लें कि बड़ी तादाद। ये होली बाइबल है कैथोलिक डूवे राइम वर्शन, ये फुलगाटा का तर्जमा किया गया है। न्यू टेस्टामेंट का पहले किया गया था, उसके बाद ओल्ड टेस्टामेंट का। इसमें भी तब्दीली कर दी गई है, क्योंकि जो असल फुलगाटा जैरूम ने तर्जमा किया था उसमें ये आयत नहीं थी। बहरहाल इसमें ये आयत मौजूद है। ये भी कैथोलिक बाइबल है और ऑफिशियल लंबा अरसा तक, कई सदियों तक लातीनी ज़बान में ये कैथोलिक की ऑफिशियल बाइबल के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। इसमें ये है, ये आयत, इसमें भी मैंने जैसा कि पढ़ा है, ये भी कैथोलिक बाइबल है, इसमें भी है, ये उर्दू तर्जमा है, इसमें भी है। आगे चलते हैं, ये किंग जेम्स वर्शन है, इसमें भी है, फिर आपको बताएंगे ये आई कैसे। इसमें भी है 3 अदद। ये अरबी बाइबल है, अरबी बाइबल, ये देखें अरबी तर्जमा है, इसमें भी ये शामिल है। और ये जो है ये भी तकसीम की जाती है, मुख्तलिफ जो इनकी अदारे हैं या अंजमने हैं। होली बाइबल न्यू इंटरनेशनल वर्शन, इसमें भी ये मौजूद है। इसके अलावा जो मेरे पास बाइबल्स हैं उसमें मुझे ये नहीं मिली। बहरहाल ये वो बाइबल है जिसमें ये वर्स, ये आयत मौजूद है। अब मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ वो बाइबल्स। ये एबरहार्ड नेस्ले का, ये ग्रीक ज़बान में है। एबरहार्ड नेस्ले की ग्रीक ज़बान में, असल ग्रीक ज़बान में तैयार शुदा बाइबल, ये न्यू टेस्टामेंट में, इसमें भी ये वर्स निकाल दी गई है। उसकी वजह मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा कि उलमा की और मसीही जो हजरात हैं उनकी क्या राय है कि क्यों निकाली गई है, इसकी वजह क्या है। ये इसमें से भी निकाल, एक ये है और ये है जनाब होली स्क्रिप्चर। ये होली स्क्रिप्चर, अ न्यू ट्रांसलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल लैंग्वेज। ये कह रहे हैं जे एन डार्बी साहिबा कोई, जिन्होंने ये तर्जमा किया है होली स्क्रिप्चर के नाम से, और वर्ड ऑफ ट्रुथ अदारा है जिसने ये शाया किया है, इसमें से भी ये निकाल दी गई है। ये जर्मन तर्जमा है, लूथर, मार्टिन लूथर ने जो किया था, और इसका ये जोबली 2017 में जोबली मनाई गई है, जो जोबली एडिशन है, और असल जो उसका तर्जमा है वो शाया किया गया है। इसमें भी ये आयत मौजूद नहीं है तसलीस के सिलसिला में। इसमें एक खूबी और है कि मार्टिन लूथर के नज़दीक 5 किताबें जो थी वो कहता था ये इल्हामी नहीं है, और यही वजह है कि आम तौर पर यूहन्ना के ख़त के बाद जो 3 ख़त हैं, उसके बाद यहूदा का ख़त है और उसके बाद मुकाशफा है। लेकिन इसमें उसने जो वो 5 किताबें जिनको वो ये समझता था कि ये इल्हामी नहीं है, उसने आखिर में रखी हैं, और वो है इब्रानियों का ख़त और याकूब का ख़त और मुकाशफा, और इसी तरह की 2-3 और किताबें हैं, ये उसने बाद में रखी हैं। वो उसके नज़दीक ये इल्हामी नहीं थी, लेकिन उस पर इतना दबाव था, बाकी जो चर्च मेंबर थे उसको निकाल तो नहीं सका, लेकिन उसने ये कर दिया कि अपनी बाइबल में जो उसने तर्जमा किया था और वो उसने बाद में रखी। लेकिन इसमें याद रहे कि उसने जो तर्जमा किया था उसमें, जिसको आज एपोक्रिफा कहा जाता है, उसका, उन किताबों का भी उसने तर्जमा किया था, और वे आज भी शामिल हैं। गो प्रोटेस्टेंट
जो फ़िरके हैं उन्होंने वो अब अपनी बाइबलों से निकाल दी हैं। किंग जेम्स वर्शन में भी वो 250 साल तक शामिल रहीं और कैथोलिक बाइबल में आज भी मौजूद हैं। बहरहाल इसमें ये शामिल है। ये है जी होली बाइबल, द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट, होलमन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल, होलमन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल, इसमें से भी ये निकाल दी गई। ये है जी जर्मन तर्जमा, दी heilige Schrift aus dem Grundtext übersetzt, एल्बरफेल्डर बीबल रेविडियर्टे फासुंग, इसमें से भी ये जो है आयत निकाल दी गई है। इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई है। दोस्त देख लें, जिसका जी चाहे इसको पढ़े और मुआवजा कर सकता है। ये है जी आइनहाइट उबरजैटुंग यानी मुत्तफिका तर्जमा। ये है दी बीबल Altes und Neue Testament Einheit Übersetzung। ये जो Einheit Übersetzung का मुराद है कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के जो बिशप हैं उन्होंने मुत्तफिका फैसला करके ये तर्जमा शाया किया है। ये भी कैथोलिक तर्जमा है, इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई है। ये है जी लूथरन स्टडी बाइबल, लूथरन स्टडी बाइबल, ये देखें लूथरन स्टडी बाइबल, इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई। ये भी प्रोटेस्टेंट तर्जमा है, कैथोलिक तर्जमों से भी निकाल दी गई हैं और जो है प्रोटेस्टेंट तर्जम उनमें से भी निकाल दी गई हैं। ये है जी न्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्शन, होली बाइबल कंटेनिंग न्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्शन, इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई है। ये है जी न्यू इंटरनेशनल वर्शन, न्यू इंटरनेशनल वर्शन, ये देख लें, इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई है। ये है जी होली बाइबल इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्शन, होली बाइबल इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्शन, इसमें से भी ये आयत जो है ये निकाल दी गई है। ये जी इंडिया से उर्दू तर्जमा जो शाया हुआ है, पुराना और किताब मुकद्दस पुराना और नया अहदनामा, इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई है। ये फिर तर्जमा है एक जो मार्टिन लूथर के तर्जमा की तर्ज पर तर्जमा किया गया है और इसमें भी एपोक्रिफा शामिल है, यानी जिसको आजकल किताबों से निकाल दिया गया, बाइबलों से निकाल दिया गया है। इसमें भी ये जो है ये आयत निकाल दी गई है। ये मेरे पास एक उर्दू तर्जमा है, आज से कोई कुछ 120 साल पुराना तर्जमा है। ये 2001 ये है 1904 का तर्जमा। इसमें भी ये उर्दू तर्जमा है, इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई जी। ये है जी न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, ये यहोवा विटनेस का जो तर्जमा है नया, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन होली स्क्रिप्चर विद रेफरेंस, इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई। ये जी दी heilige Schrift, das Alten und des Neuen Testament Verlag der स्विंगली बीबल ज्यूरिश, ये स्विट्जरलैंड से 1966 का तर्जमा है, इसमें से भी आयत निकाल दी गई। डी बीबल, दी heilige Schrift des Alten und Neuen Testament
vollständige deutsche Ausgabe Herder Buscherei, बड़ा मशहूर तर्जमा है ये भी, इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई है, इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई है। ये है जी रिकवरी वर्शन, द न्यू टेस्टामेंट रिकवरी वर्शन, इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई है। ये जी फारसी तर्जमा है, फारसी तर्जमा अरबी में है, लेकिन अहदनामा किताब मुकद्दस यानी कुतुब अहदनामा अतीक और जदीद, इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई है। अरबी में है, कैथोलिक उर्दू में है, प्रोटेस्टेंट की जो उर्दू बाइबल है उसमें नहीं है। ये अभी हाल ही में एक तर्जमा अमेरिका से शाया हुआ है, जियो लिंक, असल यूनानी मतन से नया उर्दू तर्जमा। अब हमें यह समझना कि असल यूनानी मतन जो 5000 मुख्तलिफ इनके वो मनुस्क्रिप्ट हैं और एक भी दूसरे से नहीं मिलता, तो असल कहां से आ गया? या तो हो कि असल जो है वो एक मौजूद है, हर मनुस्क्रिप्ट दूसरे से अलग है, और दावा यह किया जाता है कि असल यूनानी मतन से नया उर्दू तर्जमा, इसमें भी ये आयत निकाल दी गई है, लेकिन इसमें नई तहरीफात जो हैं वो भी शामिल हैं। मैं एक मिसाल मैं दे ही दूं ताकि पता चले। जी ये है जी होली स्क्रिप्चर न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, इसमें से भी ये आयत निकाल, न्यू स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, ये इसमें से भी निकाल दी गई है। ये है जी टुडे न्यू इंटरनेशनल वर्जन, टुडे न्यू इंटरनेशनल वर्जन, इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई है। ये है जी इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन, इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई है। ये है जी दी गुटे नाखरिस्ट दी बीबल दी हॉइटिगे डॉयचे बीबल गजेटशाफ्ट ने ये शाया की है, बहुत बड़ा अदारा है बाइबल शाया करने का, इसमें से भी ये आयत निकाल दी गई है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ उलमा की क्या राय है और ये क्यों निकाली गई। ये किताब है जिसका नाम है व्हेन क्रिटिक्स आस्क, व्हेन क्रिटिक्स आस्क, ये नॉर्मन गाइजलर ने और उसके एक और साथी ने ये लिखी है बाइबल के दिफा में। ये अपोलोजेटिक्स हैं और बाइबल के दिफा में इन्होंने ये किताब लिखी है, लेकिन इसके बावजूद ये मजबूर हैं कि हकीकत का एतराफ़ करें कि ये इल्हामी बाइबल का हिस्सा नहीं है। बहरहाल मैं उनका नुक्ता नज़र जो है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल उन्होंने लिखा है, शायद किसी ने किया है या खुद ही उन्होंने बनाया है या जो इतराज़ात करते हैं वहाँ से लिया है। बहरहाल, वाई दिस वर्स यानी 1 जॉन 5:7, why this verse on the Trinity missing in many modern translation, तस्लीस से मुतअल्लिका जो ये आयत है ये जो नए तराजम हैं उनमें क्यों नहीं पाई जाती।
تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں. The John declare that there are three who bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. This is the clearest statement on the Trinity in Bible. However, most modern translation omit this verse. Why? उसका वो जवाब ये देते हैं, the reason is very simple. कहना बड़ी सादा रीजन है, बड़ी इसकी सादा वजह है, और वजह ये है, this verse has virtually no support among the early Greek manuscript. क्योंकि ये जो कदीम तरीन हाथों के लिखे हुए मुसव्वदे हैं, उनमें ये आयत मौजूद ही नहीं है, उनमें इसका कहीं निशान नहीं मिलता. Though it is found in Latin manuscript, हाँ, ये जो लातीनी जबान के हाथ से लिखे हुए मुसव्वदे हैं, उनमें से बाद में पाई जाती है. Its appearance in late Greek manuscript is based on the fact that Erasmus was placed under ecclesiastical pressure to include it in his Greek New Testament of 1522. Erasmus वो शख्स है जिसने पहली दफा जो है वो ग्रीक जबान में प्रिंट किया था. पहले तो हाथों से लिखे हुए थे सारे, तो इसने ये प्रिंट जो किया था, और उसी से ये न्यू टेस्टामेंट जो वो है किंग जेम्स वर्जन, सबसे मशहूर जो इनका तर्जमा है, वो उसी पे बेस करता है. ये कैथोलिक था. पहले जो दो उसने वर्जन इसके बनाए ग्रीक के, जो प्रिंट किए, वो 1516 में और 1519 में, उसमें ये आयत मौजूद नहीं थी. लेकिन जो चर्च के बड़े बड़े गुरु थे, उन्होंने उसको काफिर करार दे दिया कि ये तो काफिर है. था वो कैथोलिक. और दूसरा ये, चूंकि उसने बिजनेस को मेहनत की हुई थी, उसने एक बनाया था, अगर उनकी बात ना मानता तो उसकी ये आगे बिक्री नहीं होनी थी, तो मजबूरन फिर, ये इनका इकरार है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बाकी स्टोरी जो है वो तफसील से लिखी हुई है इनकी किताबों में. तो उसने फिर ये मजबूरी से ये जो आयत है ये शामिल की. किनके कहने पर? जो बाइबल जो ईसाई मसलक के बड़े बड़े गुरु थे, उनके कहने पर, और कहते हैं ये खुदा का कलाम है. खुदा का कलाम जो है वो लोगों के कहने पर बनता है, लोग उसका फैसला करते हैं कि ये खुदा का कलाम है या नहीं है. बहरहाल आगे चलते हैं. Because he could not find any Greek manuscript which contained it. वो कह रहे हैं कि 1516 और 1519 में उसने शामिल नहीं की थी, क्योंकि उसको ये किसी भी हाथ से लिखी हुए जो मुसव्वदात हैं उसमें ये आयत नहीं मिली थी. Its inclusion in the Latin Bible probably result from a scribe incorporating a marginal comments. वो कहते हैं कि जो लातीन बाइबल में ये शामिल हुई है, उसकी भी वजह ये है कि किसी ने तशरीही तौर पर ये फुट नोट में यानी मार्जिन में ये लिखी थी, और बाद में लोगों ने असल टेक्स्ट में शामिल कर दी. But including it in the text violate almost every rule of textual criticism.
وہ کہتے ہیں ہر اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ آیت جو ہے یہ بائبل میں شامل کی گئی. ایون دا نیو کنگ جیمز ورژن which generally retain the longer reading and disputed passage, comments in the margin that this is a passage found in only 4 or 5 very late Greek manuscripts. وہ کہہ رہا ہے کہ نیو کنگ جیمز ورژن نے بھی اپنے فٹ نوٹ میں اس آیت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یہ صرف 5 یا بڑے 14ویں صدی کے مصوبات ہیں، وہ 14ویں صدی کے جس میں یہ شامل کی گئی ہے. اس سے بڑھ کر قرآن کی سچائی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ مسیحی حضرات خود مان رہے ہیں کہ یہ آیت بعد میں شامل کی گئی ہے اور وہ بھی 14ویں صدی میں اتنی لیٹ. پہلے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اگر آج انجیل غائب ہو جائے تو پہلے بزرگوں کی کتابوں سے پوری انجیل جو ہے وہ دوبارہ بنائی جا سکتی ہے، یعنی لکھی جا سکتی ہے. لیکن وہاں بھی اس آیت کا تثلیث کے سلسلہ میں کوئی حوالہ نہیں ملتا. ان لوگوں نے پہلے بزرگوں نے بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں تثلیث پر. ان کا اپنا بھی اختلاف تھا تثلیث کے سلسلہ میں، آریوس کا اور اتھاناسیوس وغیرہ جو مختلف فرقے ہیں ان کا آپس میں بھی اختلاف تھا، ان کے مناظرے ہوا کرتے تھے. لیکن حوالے کے طور پر ایسی کوئی آیت انہوں نے کبھی پیش نہیں کی. بہرحال ڈومیلو، یہ کومنٹری ہے میرے پاس ڈومیلو کی. یہ 1 والیوم کومنٹری ہے، بڑی مشہور اور معروف کومنٹری ہے. یہ دیکھیں، کومنٹری آن دا ہولی بائبل ایڈیٹڈ بائی دا ریو J.R. ڈومیلو M.A. اس میں بھی اس آیت کے سلسلہ میں وہ لکھتا ہے all the words between that bear record in verse 7 and the spirit in verse 8 are omitted in revised version. It is quite certain that these words did not belong to the original text. وہ لگتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں آیت نمبر 7 یعنی جان کا پہلا خط باب 5 آیت نمبر 7 and the spirit and in آیت نمبر 8 کے درمیان جو سارے الفاظ ہیں وہ کہتا ہے یہ اصل جو الہامی کلام ہے اس کا حصہ نہیں ہے. They are found in no Greek manuscript earlier than the 14th century. وہ کہتا ہے 14ویں صدی سے پہلے کسی بھی یونانی ہاتھ کے لکھے ہوئے مسودات میں اس کا کوئی ذکر نہیں. And are quoted by none of the father before the middle of the 5th century. اور پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ 5ویں صدی سے کے درمیانی حصہ سے پہلے کبھی کسی نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا. وہ بھی اس لیے جیسا کہ بتایا ہے بعض لوگوں نے جو لاطینی نسخے تھے اس میں پہلے تو لکھا گیا فٹ نوٹ میں اور بعد میں اس کو شامل کر دیا. اس بنا پر پھر لوگوں نے یہ اس کے حوالے دینے شروع کیے. The father understood the passage in its original form to symbolize the Trinity, and interpretation which may have been inserted at the first as the marginal note and afterward found in its way into the text. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ مارجن میں یعنی فٹ نوٹ میں لکھا گیا ہو اور اس کے بعد کسی نے شامل کر دیا. یہ حال ہے ان کی بائبل کا. اور پھر کہتے ہیں جی ہماری بائبل جو ہے اصل چیز یہ ہے کہ بائبل جو ہے یہ تو ایک بنیاد ہے ان کے عقائد کی.
تو اگر اس کا ہی نہیں اعتبار تو پھر ان کے مذہب کی بنیاد ہی ساری ختم ہو جاتی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پولوس صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اگر میرے جھوٹ بولنے سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے. جب اس نے فتویٰ دے دیا تو پھر یہ کھلے دل سے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے کلام کو، جیسا کہ اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے چیزوں کو یہ خدا کا کلام قرار دیتے ہیں. یہ ہے جی نیو ٹیسٹامنٹ یروشلم بائبل. یہ بھی کیتھولک ترجمہ ہے. اس میں بھی یہ آیت جو ہے مفقود ہے، اور یہ جرمن ترجمہ ہے. انگریزی ترجموں کا بھی یہی ہے، اس میں موجود نہیں ہے. اب یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. جو کہتے ہیں کہ یہ اصل ہے وہ جانے، جو کہتے ہیں یہ اصل نہیں ہے، جنہوں نے نکال دیا وہ جانے. لیکن بہرحال قرآن کی سچائی پر مہر ہو رہی ہے کہ بعض چیزوں کو یہ چھپاتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ یہ اصل ہے، پھر دوسرے جو چھپا رہے ہیں وہ بھی قرآن کی سچائی کا ثبوت دے رہے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں شامل کی گئی ہے، یہ اصل مسودات کا حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے، یہ اس کی سچائی کا ثبوت دے رہی. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں، اور میری دوستوں سے درخواست ہے کہ اس پہ کومنٹس بھی کریں. مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی مخالفانہ کومنٹس آئیں، اور اگر کسی نے یوٹیوب پر ہمارا یہ پروگرام دیکھنا ہو تو وہ بائبل اسپیشلسٹ کی آئی ڈی پر دے کر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر وبا سے ہر ایک کو محفوظ رکھے اور اپنی امان میں رکھے. خاص کے لیے بھی دعا کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ایک اور پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام. ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام ہے از دا بائبل ورڈ آف گاڈ. کیا بائبل کلام خداوندی ہے؟ اور یہ اس کا چوتھا پارٹ ہے. 3 پارٹ ہم پہلے کر چکے ہیں. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ موضوع کیا بائبل کلام خداوندی ہے یا اپنی اصل حالت میں موجود ہے یا تحریف شدہ ہے، جو بھی آپ کہنا چاہیں. یہ میر عبداللطیف صاحب جرمنی سے بائبل اسپیشلسٹ کے نام سے اپنا ایک چینل یوٹیوب پہ چلاتے ہیں. انہوں نے کچھ سوالات میری طرف بھیج دیے کہ میں ان کا جواب دوں. تو میں نے پہلے بھی جواب دیے ہیں 3 پروگرامز کے. یہ چوتھا پروگرام ہے اس حوالے سے. جناب میر صاحب، آپ نے جو شروع کیا پروگرام، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف بائبل کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن آپ یہ قرآن سے دکھانا چاہتے ہیں کہ بائبل میں قرآن مجید میں بائبل کی تحریف کا ذکر بھی موجود ہے. یہ آپ کا فرمان ہے. جناب، یہ جو کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور دیگر لوگ کہتے ہیں، 2 باتیں کرتے ہیں آپ یک وقت. آپ کہتے ہیں کہ بائبل پر ہمارا ایمان بھی ہے اور 4 کتابیں ہیں، اور وہ ہے توریت، زبور، انجیل اور قرآن. اور آپ کہتے ہیں کہ جب تک ان 3 کتابوں پر آپ کا ایمان نہ ہو، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ ہر مسلمان ہمیں راگ سنا دیتا ہے. 2-3 منٹ صبر نہیں کرتے تو اگلی کہانی جو شروع کر دیتے، اگلا چیپٹر کھولتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی نہیں، بائبل میں تو تحریف ہو چکی ہے. یہ ایک ڈلیما ہے، یہ ایک معمہ ہے کہ آپ بائبل کی تصدیق کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور پھر تحریف کا ذکر بھی کر رہے ہیں. اب پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن مجید نے کتنی دفعہ بائبل کی عظمت کا ذکر کیا ہے، بائبل کی تصدیق کی ہے. سورہ البقرہ کی 41 آیت میں لکھا ہے کہ بائبل کی تصدیق کی گئی. سورہ الانعام میں 92 آیت میں
بائبل کی تصدیق کی گئی، سورہ البقرہ کی 101 آیت میں اگین بائبل کی تصدیق کی جاتی ہے، سورہ العمران کی 81 آیت میں بائبل کی تصدیق کی گئی، سورہ نمبر 37 کی 37ویں آیت میں اگین بائبل کی تصدیق موجود ہے، اور سورہ نمبر 10 غالباً سورہ یونس اس کی 37 آیت میں اگین بائبل کی تصدیق کی گئی ہے، اور سورہ المائدہ کی 49 آیت میں بائبل کی اگین تصدیق کی گئی ہے، سورہ البقرہ کی 89 آیت میں بھی بائبل کی تصدیق کی گئی، سورہ البقرہ کی 91 آیت میں بھی بائبل کی تصدیق کی، سورہ 12 نمبر یعنی سورہ یوسف اس کی 111 آیت میں بھی بائبل کی تصدیق کی گئی، سورہ نمبر 46 سورہ 46 کی 12ویں آیت میں بائبل کی تصدیق کی گئی، سورہ 46 کی 30 آیت میں بائبل کی تصدیق کی گئی۔ یہ کہانی میری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئی کہ 12 دفعہ قرآن مجید بائبل کی، توریت، زبور، انجیل کی، سابقہ کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ان پہ ایمان بھی ہے، اور پھر مسلمان ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ یہ ایک تحریف شدہ کتاب ہے۔ اور جناب ویسے تحریف کا راگ الاپتے ہیں بائبل سے متعلق، لیکن جب رسول اسلام کی پیش گوئیاں بائبل سے ثابت کرنی ہیں تو پھر اگین زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں وہ حوالے ثابت کرنے کے لیے کہ بائبل میں جی حضرت محمد کا ذکر ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اسلام از اے ریلیجن آف کنفیوژن۔ کوئی اگر ہو سکتا ہے آپ کے کانوں میں کھجلی ہو، خارش ہو، آپ مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں، آپ کوئی بھی ہو، 2 یا 3 شخص مل کے بھی مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہیں، میں اس موضوع پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اسلام از اے ریلیجن آف کنفیوژن۔ اس سے بھی بڑھ کے بات بتاتا ہوں، اسلام کی جتنی بھی ڈاکٹرینز ہیں، مثلاً 5 رکن اسلام کے، نماز، حج، روزہ، اگر ان پہ بھی کوئی میرے سے بات کرنا چاہے یا کوئی اور ڈاکٹرین اسلام کی کسی ڈاکٹرین پر بھی آپ میرے سے بات کرنا چاہیں تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ کسی موضوع پر اس کی تحقیق کریں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے، اٹ ول اینڈ اپ ان اے کنفیوژن۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، اور میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی میر عبداللطیف صاحب، اگر آپ کا کوئی بڑا ہے وہ بھی میرے سے بات کرنا چاہے، کوئی مسلمان بھی میرے سے بات کرنا چاہے، تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ ثابت کروں گا کہ کوئی ڈاکٹرین بھی آپ کی کنفیوژن کے بغیر نہیں ہے۔ اور جب ہم کنفیوژن کی بات کرتے ہیں تو ایک اور بات آپ کو یاد دلاتا چلوں، کنفیوژن از اینٹونیم آف فیتھ۔ یا تو کوئی شخص کنفیوزڈ ہوتا ہے یا ایماندار ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے۔ اگر کوئی مومن ہے، ایماندار ہے اور اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے تو وہ کنفیوز نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کی زندگی میں کہیں کنفیوژن ہے تو پھر وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہیں، اور ہمیں اسلام میں بہت ساری چیزیں ایسے ملتی ہیں کہ جن میں ہمارے مسلمان دوست کنفیوژن کا شکار ہیں۔ مثلاً سورہ احقاف کی 9 آیت میں رسول اسلام خود کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ان کی بیٹی فاطمہ نے شاید رسول اسلام سے پوچھا کہ جنت میں ہمارے لیے کیا ہوگا، تو حضور نے ان کو جواب دیا اپنی بیٹی کو کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اور اے میری پھوپھی صفیہ، اور اے اہل قریش، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا تن، من، دھن، دولت، گھر بار، زبان، سب کچھ، اپنا کمفرٹ زون اسلام کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ ان کو اگر یہ جواب ہے تو یہ کنفیوژن کی طرف بات جاتی ہے۔ پھر آپ نے بائبل پر جب بات کیا تو آپ نے ورشنز کو تحریف کا نام دے دیا۔ پہلی بات تو آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ورشنز ہوتے کیا ہے۔ ورشنز بھائی یہ آپ تراجم کو کہہ رہے ہیں، آپ نے جتنے بھی نام لیے
یہ تراجم سے ہیں. اور تراجم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ خود اردو کے اندر، ابھی میں دیگر زبانوں کی بات نہیں کر رہا، صرف اردو زبان کے اندر مارکیٹ کے اندر 100 کے قریب تراجم موجود ہیں. اور اتنی زیادہ تعداد میں ایک ہی زبان میں تراجم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے تراجم ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے. مختلف فرقے جو ہیں وہ دوسرے فرقے کے ترجمے کو پڑھنا پسند نہیں کرتے. مثلا آپ سنیوں کے ترجمے کو یا ایون شیعہ کے ترجمے کو یا وہابیوں کے ترجمے کو آپ تو کسی کو بھی نہیں پڑھیں گے. آپ کا تو اپنا ایک ترجمہ ہے. اور اسی طرح اگر قادیانیوں کا کیا ہوا ترجمہ تو دوسرا مسلمان تو اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو پڑھنا تو پھر بعد کی بات ہے. تو مجھ پر جو آپ الزام لگا رہے ہیں نا، پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے ہاں اس کے بارے میں کیا رواج ہے، کیا روایت ہے. آپ جلد بازی کر گئے ہیں تھوڑی سی. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے بندے کو تول لینا چاہیے. بہرحال آپ کی مرضی، آپ نے رسک لیا، آپ نے آپ کی زبان پہ جو کچھ آیا آپ نے کہہ دیا. چلیں، ایک اور بات آپ نے آگے چل کر کہی کہ قرآن کریم انصاف کا دامن نہیں چھوڑتا، اہل کتاب کی تعریف بھی کرتا ہے. اور پھر تعریف آپ نے بتائی بھی کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جب کلام خدا پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ راتوں کو اٹھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو پھر اگین آپ نے کہا کہ قرآن کریم انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. بھائی اگین میں کہوں گا کہ یو آر کنفیوزڈ. یہ آپ نے دو باتیں کہہ دی. یا تو آپ یہ کہیں کہ اہل کتاب وہ یہودیوں کرسچنوں وہ گمراہ کیونکہ ان کی بائبل بدل گئی ہے بقول آپ کے، یا پھر مان لیں کہ توریت امام رحمت ہے اور توریت کو امام رحمت مانتے ہیں. سورہ ہود کی 17ویں آیت. تو پوری بائبل کو ہی امام رحمت ماننا پڑے گا کیونکہ توریت کی مسیح یسوع نے زبان مبارک سے تصدیق کی ہوئی ہے. تو پھر اگین آپ دو باتیں کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ابھی قرآن مجید انصاف کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑتا اور کرسچنز کی یہودیوں کی تعریف بھی بڑی کر رہا ہے. تو پھر ایک بات کر سکتے، دو باتیں نہیں آپ کر سکتے کہ جی وہ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں وہ برے لوگ بھی ہیں. یہ کیسی بات ہوگی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. یہ کنفیوژن ہے. پھر یہ والا جو لیکچر آپ نے کیا، آپ نے 1 جان یوحنا رسول کا پہلا خط اس کی 5ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیت پہ آپ نے سارا اسی پہ ساری بات آپ نے کی ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت تحریف ہے، یہ زائد ہے، یہ بعد میں ڈالی گئی. اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ حاشیے میں لکھی ہوئی بات تھی. کسی نے اس کی سابقہ آیات کی جو تشریح تھی نا، وہ تشریح کرتے ہوئے اس کو مارجنل نوٹس میں لکھا تھا، حاشیے میں لکھا تھا، سائڈ پہ جو خالی جگہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا. اور یہ بھی بتاؤں کہ 1500 بعد از مسیح 1500 AD سے پہلے کسی نسخے کے اندر یہ دونوں باتیں موجود نہیں ہیں جن پہ آپ نے تنقید کی ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مارجنل نوٹ والے نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن میں مارجنل میں یہ لکھا ہوا تھا 2318 اور 221 اور اسی طرح 61 نمبر، 88 نمبر، 429 نمبر، 629 نمبر، 636 نمبر، 918. یہ ان نسخوں کے نمبر ہیں جن کے مارجن میں یہ بات لکھی ہوئی تھی. اچھا، اب آپ جو بات مجھے سمجھا رہے ہیں نا کہ یہ جی مارجن میں لکھی گئی آیت کسی نے کاتب نے شامل کر دی، اس نے غلطی سے کر دی یا اس نے دانستہ کر دی. کرسچن سکالرز نے ہی آپ کو بتایا کہ یہ آیت مارجن میں لکھی ہوئی تھی اور کسی نے غلطی سے ڈالی، اور غالباً ہو سکتا ہے کہ کسی کیتھولک نے اپنے نظریوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو مارجن سے اٹھا کر اندر ڈال دیا ہو. لیکن اس آیت کو نکالنے سے بھی تثلیث آلریڈی اس سے پہلے ہی بائبل سے ثابت ہے
بائبل تثلیث سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نظریے کو ایسے ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کو جلد اسکالرس نے پکڑ کے اس کو نسخوں سے نکال دیا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، آپ نے خود 20-25 بائبلیں دکھائیں جن کے اندر وہ آیت نہیں ہے، آپ نے خود کہا۔ اس کا مطلب تو کرسچن کی آپ کو داد دینی چاہیے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی کاتب کی غلطی سے، تو کرسچن اسکالر نے یہ بات بتائی کہ یہ بائبل کا حصہ نہیں ہے، لہذا اس کو نکالا جائے، اور انہوں نے نکال دیا۔ تو بجائے اس پہ واویلا کرنا اور اس پہ چائے کے کپ میں ہنگامہ کرنا، میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ چلو اگلی بات، اب میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو بھی سبق پڑھاتا چلوں کہ قرآن سے آیت الرجم غائب ہے۔ آیت الرجم زنا کی سزا سنگسار کرنا، بخاری شریف میں زنا کی سزا سنگساری یا رجم 18 حدیثیں موجود ہیں، جس میں ایک حدیث حضرت عمر کی بھی ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا کہ کل کوئی میرے ساتھ کوئی گلہ نہ کرے۔ یہ آیت قرآن مجید میں موجود تھی، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قرآن سے غائب ہے۔ کل کو میرے سے گلہ نہ کرنے، بہت ضروری بات لوگوں کو بتائی، اور ان کو یہ بھی کہا کہ جہاں تک آپ کی اونٹنی بھاگ سکتی ہے بگھاؤ، اور لوگوں کو جا کے یہ بتاؤ۔ اونٹنی بگھا کر لوگوں کو یہ بات بتانے کا مطلب تھا کہ اعلان کرو، جنگ اخبار میں دو، اور اگر اس وقت میڈیا ٹی وی ہوتا تو اس پہ بھی اعلان کر دیا جاتا۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ بکری کھا گئی، ابن ماجہ کی حدیث۔ اب مجھے پتہ ہے کہ جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو پھر قادیانیوں کا خاص کر آپ کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہم تو اس حدیث کو مانتے نہیں، اور ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہانہ ہے، فرار کا بہت اچھا راستہ۔ بھائی حدیثیں اپنی جگہ 14 لاکھ حدیثیں تھیں، تو یہ بھی مسلمانوں کو بڑی پریشانی، حالانکہ انہوں نے بڑی ارکریزی سے اس کا ایک علم ایجاد کیا اور حدیث کے اصول وضع کیے، اور 8,500 حدیثیں ان میں سے الگ کر لیں کہ یہ صحیح حدیث ہیں۔ پھر ان صحیح حدیث کے اندر بھی کوئی بات جب آ جاتی ہے جس میں خود پھنس رہے ہوتے ہیں تو پھر پسینے چھوٹ جاتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی تعویل نکالتے ہیں۔ الاتقان جلد نمبر 2 صفحہ 64 پہ ایک حدیث یا روایت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سورہ احزاب موجودہ سورت سے کہیں لمبی تھی۔ پھر حضرت عمر سے روایت ہے کہ میں نے 3 باتوں میں پروردگار سے موافقت کی، اور وہ 3 باتیں کون کون سی ہے؟ حجاب، قیدیان بدر اور مقام ابراہیم۔ یعنی یہ 3 ایشوز ایسے تھے کہ جو حضرت عمر نے پہلے سے فتویٰ دے دیا تھا یا مشورہ دے دیا تھا، وہی باتیں آیات کی صورت میں قرآن میں بعد میں اتری۔ باہوالا الاتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90۔ اور ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ بے شک خدا نے حضرت عمر کی زبان اور ان کے دل کو حق کا مرکز بنایا ہے۔ ترمذی باہوالا الاتقان جلد نمبر 1۔ اور بعد میں حجاج بن یوسف نے 11 مقامات پر قرآن مجید کی اصلاح کی۔ غور سے سنیں کہ حجاج بن یوسف نے 11 مقامات پر قرآن کی اصلاح کی۔ باہوالا مظلوم قرآن از طلت محمود بٹالوی۔ اچھا، پھر علوم القرآن بائی تقی عثمانی اور الاتقان بائی جلال الدین سیوطی، اور بھی کئی کتابیں ہیں، علوم القرآن بائی صبحی صالح۔ یہ سب کتابیں بتا رہی ہیں کہ حضرت عثمان نے سابقہ نسخے، اوریجنل نسخے ان کو نظر آتش کروا دیا تھا۔ اور پھر علوم القرآن بائی ڈاکٹر صبحی صالح صفحہ نمبر 121 صفحہ نمبر 123 پہ لکھا ہے کہ حضرت حفظہ والا نسخہ بھی خلیفہ مروان نے بعد میں جلا دیا تھا، اور جلانے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے جلوایا تاکہ آنے والوں کو شک و شبہ نہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی بھی کہ شک و شبہ مٹانے کے لیے آپ ثبوت مٹا دیں گے؟ مجھے تو میری اس بات پہ بڑی ریزرویشن ہے۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جو اوریجنل نسخے جو حضرت ابوبکر نے جمع کروایا تھا اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس حقائق اس سے بہتر ہوتے اور معلومات اس سے بہتر ہوتی، تو ہم
اس کو بہتر جج کر سکتے تھے، اس پر بہتر تحقیق کر سکتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے دل بھی جیت لیتے وہ نسخے، لیکن آپ نے تو موقع نہیں دیا کہ ہم حضرت عثمان کے دیے ہوئے نسخے کو اور حضرت ابوبکر کے نسخے کو جانچ سکیں یا ان کا مطالعہ کر سکیں۔ آپ نے تو ہم سے یہ حق ہی چھین لیا، بلکہ خود مسلمانوں سے یہ حق چھین لیا کہ آپ تحقیق نہ کریں۔ بھی ہم نے جس نسخے کو دل چاہ آگ لگا دی، جس کو چاہ آپ کو دے دیا، بس آپ اس پہ قناعت کریں۔ اس کے علاوہ بھی علوم القرآن بائی ڈاکٹر صبحی صالح وہ کہتے ہیں کہ کچھ نسخوں کو نظریاب بھی کر دیا گیا تھا، پانی کے کڑاہ میں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، اب آپ نے مجھے ایک آیت کا بتایا کہ آیت ڈالی گئی ہے، میں بھی آپ کو بتا دوں کہ آیت ڈالی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، اس میں لکھا ہے کہ خدا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا۔ مسجد اقصیٰ 691 میں بنی ہے، عالی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مسجد اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھی۔ تو پھر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ بعد کا ہے اور بعد میں قرآن میں ڈالا گیا۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ مسجد دور کی ہے، تو پھر یہ ترجمہ کریں کہ نزدیک والی مسجد سے دور والی مسجد میں لے گیا، اس کی کوئی سینس نہیں بنتی بھائی۔ آپ کے پورے جو اس کے قرائن ہیں نا، اس کے واقعات وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سابقہ انبیاء کرام کو انہوں نے وہاں پر جا کے نماز بھی پڑھائی، جگہ ہی وہی بنتی ہے، جبکہ وہاں پر مسجد تو موجود ہی نہیں تھی بھائی، تو آپ نے کہاں پہ نماز پڑھا دی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پلاٹ موجود تھا۔ تو جو بات آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں نا، میں آپ کو کیوں نہ بتا دوں کہ یہ والی آیت ہے بعد میں ڈالی گئی ہے، اس کا سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مسجد اقصیٰ جب موجود نہیں تھی آپ اس پہ کیسے بات کر سکتے ہیں۔ پھر الاتقان از جلال الدین سیوطی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160، اختلاف قرآن پر تلواریں چل گئیں، دوبارہ سن لیں، اختلاف قرآن پر تلواریں چل گئیں۔ پھر علوم القرآن بائی تقی عثمانی، تو ویسے یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا۔ دراصل مولانا تقی عثمانی صاحب علوم القرآن میں ولیم میور کے سوالات کے یہ اعتراضات کے جواب دے رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے کہ ولیم میور نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ بھائی 2 فرشتے آگے تھے اور انہوں نے الگ الگ طریقے سے قرآن پڑھا دیا، اور بھی بڑے اعتراضات کیے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب جبرائیل کافی و شافی تھا تو پھر میکائیل آ کے اپنی پسند سے اپنے طریقے سے آیت کیوں بتا کے گیا؟ بلکہ رسول اسلام نے تو یہ بھی بتایا کہ وہ 7 طریقوں سے دونوں مجھے بتا گئے، اس لیے اب 7 طریقوں سے قرآن مجید پڑھنا جائز ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کرت کا فرق تھا، تو اگر کرت کا فرق تھا تو حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ یہ کرت کا فرق ہے؟ وہ کلیم بن ہشام کو کیوں گلے میں پٹکا ڈال کے تو دربار رسالت میں لے آئے کہ جناب یہ آیت کو فرق طریقے سے پڑھ رہا، ان کی لڑائی ہوگی؟ تو باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کچھ لوگ اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ کرت میں فرق ہے، میں کہتا ہوں کرت میں فرق تھا تو قرآن مجید کے نسخوں کو جلانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو ان قاریوں کو جلاتے جو فرق طریقے سے پڑھے، ان کو لائن میں کھڑا کر کے تیل چھڑک کے آگ لگا دیتے کہ آپ فرق طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311 کی ایک حدیث ہے کہ اپنی قوم کے بارے میں یہ شکایت کی گئی یا گزارش کی گئی کہ میری قوم کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ جبرائیل سے کہا گیا، حضرت جبرائیل کو کہا کہ میری قوم کے ساتھ ایک مسئلہ کہ میری قوم میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، اور اس لیے قرآن مجید کے الفاظ بڑے مشکل ہوتے ہیں، تو اجازت دی جائے کہ ہم الفاظ کو بدل لیں، آسان الفاظ رکھ لیں۔ تو جبرائیل نے بھی کہا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو نظر نہیں آئیں، یہ حدیثیں آپ کو نظر نہیں آئیں، یہ ترمذی صحیح 6 کی حدیث ہے، یہ نہیں آپ کو نظر آئی، اور اس پہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ آپ آگے بائبل پہ تنقید کرنے، بائبل کے ماننے والوں نے تو آج تک دیانتداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔
ایک آیت تھی جس کا آپ نے ذکر کیا، جس پہ آپ نے سارا زور لگا دیا. تو 20-25 بائبلیں، کئی اسکالرس کے آپ نے مجھے تاثرات بھی بیان کر دیے، وہ سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اصل نسخوں میں موجود نہیں تھی، اور یہ بہت بعد میں 1-2 نسخوں میں اگر آئی ہے تو ہم نے اس کو نکال دیا. تو آپ کو تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، آپ ان پہ تنقید کرنے لگے ہیں. آپ سوچتے ہیں اسلامک سافٹ ویئر کے ساتھ جو تحقیق والا سافٹ ویئر ہے وہ آپ کے دماغ میں مجھے لگتا ہے اپلوڈ نہیں ہو سکتا. تو بھائی اس کو تحقیق والے سافٹ ویئر کو کہ کیسے کسی میٹر کی تحقیق کرتے ہیں اور کیسے سچائی تک پہنچتے ہیں، تو یہ تحقیق تو بھائی دیانتداری کے ساتھ سائنٹیفک تحقیق تو یہ ہے کہ اوریجنل نسخوں کے اندر، صدیوں کے نسخوں کے اندر یہ آیت موجود نہیں تھی، اور چند نسخوں کے حاشیے میں یہ بات تھی، اور وہ حاشیے والی بات غلطی سے ہوئی یا دانستہ طور پر ٹیکسٹ کے اندر انہوں نے ڈال دی کاپیس نے. تو جب اسکالرس کو پتہ چلا انہوں نے واپس اس کو نکال دیا کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ چونکہ صدیوں کے جو نسخے ہمارے پاس موجود ہیں ان میں یہ نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا، تو نکال دیا. یہ تو ہوئی تحقیق. اس کے لیے تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے تو ان کو انعام دینا چاہیے، اس کے لیے تو ان کو نوبل پرائز دینا چاہیے، اس لیے تو ان کے سر پر دستار فضیلت رکھنی چاہیے. آپ آگے تنقید کرنے، یہ ریسرچ کا طریقہ میری سمجھ میں نہیں آیا. پھر جب آپ اسلام کو چھوڑ کر بائبل پر تنقید کرتے ہیں، اور وہ بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کر، تو میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لینے سے خطرہ نہیں جاتا، دیوار سے بھنچال کو روکا نہیں جاتا، داغوں کی ترازو میں تو عظمت نہیں تلتی، فیتے سے تو کردار کو ناپا نہیں جاتا، فرمان سے پیڑوں پہ کبھی پھل نہیں لگتے، تلوار سے موسم کبھی بدلا نہیں جاتا، اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی، اور اپنے گریباں میں جھانکا نہیں جاتا، ظلمت کو گھٹا کہنے سے بارش نہیں ہوتی، شعلوں کو ہواؤں سے تو ڈھانپا نہیں جاتا، اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں پہ خریدا نہیں جاتا. آپ نے یہ ہوا وٹنس کی ٹرانسلیشن کا حوالہ دے دیا، بلکہ 2 حوالے دے دیے اور اس کا بڑا ذکر کیا. آپ کے نزدیک یہ ہوا وٹنس کی ٹرانسلیشن معتبر ہوگی، ہمارے نزدیک نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ ہوا وٹنس کرسچن نہیں ہے، یہ ایک ہیرسی. ہم تو ان کو کرسچن نہیں مانتے، اور اگر کسی یہوہ وٹنس سے آپ کا واسطہ پڑے، آپ اس سے پوچھیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہے گا. تو پھر تو آپ نے بہت بددیانتی کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے یہوہ وٹنس کا حوالہ دے دیا. دراصل چونکہ آپ کو اہل اسلام نے بدعت قرار دے دیا، نان مسلم قرار دے دیا، اس لیے ان کا بدلہ آپ شاید ہم سے لے رہے ہیں بھائی. تو ہمارے نزدیک یہوہ وٹنس ایسے ہی ہیں جس طرح مسلمانوں کے نزدیک قادیانی. تو یہوہ وٹنس کے نزدیک تو مسیح محض ایک انسان تھا، وہ اس کو خدا نہیں مانتے بھائی. تو دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ اتنے ہی معتبر ہیں اور اگر ان کی باتیں قادیانیوں کے ساتھ بہت میچ کرتی ہیں، تو ان کو بولیں کہ قادیانی مذہب قبول کر لیں، مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لیں. یہ بھی نہیں وہ کرتے، وہ تو بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں بھائی. وہ نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں. آپ نے ان کو پکڑ لیا، ان کا حوالہ دے دیا. اچھا، اور آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں یہوہ وٹنس کی کہ شاید وہ بائبل کے ماننے والے ہیں، بھائی اٹس اے ہیرسی، یہ ایک بدعت ہے. تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ بائبل کو مانتے ہیں یا بائبل کے متعلق وہ کوئی رائے دے سکتے ہیں؟ نیور. آپ ہمارے چرچز میں آ کے دیکھیں، کسی چرچز کے اندر یہوہ وٹنس آپ کو کسی سیٹ پر بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، نہ یہوہ وٹنس چرچ کے اندر کو عہدے دار ہوتا ہے. پہلے معلومات آپ لے لیا کریں، پھر کو بات کیا کریں بھائی. اچھا، پھر یہوہ وٹنس نے یہ تو نہیں بتایا کہ کیا تبدیل ہوا. وہ ٹیکسٹ کی بات ہی نہیں کرتے بھائی، وہ بات کرتے ہیں تھیولوجیکل باتیں کرتے ہیں، اور وہ تھیالوجی بھی گمراہ کن تھیالوجی. یعنی ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس بات کو توڑ مروڑ کر اس کی تشریح کی جائے جس سے مسیح کی ڈوینٹی ثابت ہوتی ہے. آپ چل پڑے ان کے پیچھے بھائی، آپ کو کسی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا بھائی. اچھا، پھر آپ جب
جذبات کی رو میں ایسے بہے ہیں کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ جیروم کے ترجمے میں یہ آیت نہیں ہے. تو جب ایک عظیم ہستی کا آپ نے نام لے دیا کہ ان کے ترجمے میں یہ آیت نہیں ہے تو بات تو ادھر ہی ختم ہو گئی تھی بھائی. پھر آپ راگ الاپے جا رہے ہیں. اچھا پھر کوئی 25-26 تراجم آپ نے دکھائے اور ان میں سے آپ نے کہا کہ یہ والی آیت موجود نہیں ہے. تو یہ تو آپ پھر ہماری فیور کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا بات آپ نے بتانی ہے کیا نہیں بتانی. تو اگر اتنے اسکالرز اور بھی جو آپ نے بتائے ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ کا حصہ نہیں ہے تو یہ تو ان کی آنیسٹی کا ثبوت ہے. اس میں تحریف کہاں سے آ گئی؟ پھر یا تو پوری کی پوری کرسچینٹی اس بات پہ ڈٹ جاتی کہ ہاں یہ حاشیے میں لکھی ہوئی بات اگر بیچ میں آ گئی ہے تو اب ہم یہ اس کو مانیں گے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پھر آپ ہم پہ الزام لگائیں کہ یہ تحریف کرتے ہیں اور ڈٹائی سے کرتے ہیں. اچھا پھر میں بھی آپ سے پوچھ لوں کہ سورہ نجم سے لات منات عزا کے بارے میں جب یہ ذکر کیا گیا اور ان کا بھی ذکر کرو یعنی لات منات اور عزا کا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ تینوں بڑی اعلیٰ شخصیات ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کر سکتی ہیں. یہ آیت نکال دی گئی باحوالہ حیات محمد، اور حیات محمد کے اندر واقعہ غرانیق کے نام سے یہ چیپٹر موجود ہے. آپ پوری کہانی پڑھ سکتے ہیں. اور اگین میں وضاحت کرتا چلوں کہ دروغ برگردن راوی، میں صرف بیان کر رہا ہوں اس کو. آپ ذرا پڑھیں جا کے. تو آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آیت ڈالی گئی، یہاں بھی آیت ڈالی گئی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا. میں کون ہوتا ہوں یہ بات کہنے والا؟ یہ بات کہہ رہے ہیں واقعہ غرانیق حیات محمد کے اندر کتاب کا نام حیات محمد اور مصنف کا نام محمد حسنین ہیکل. جناب یہ بات کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. نارمل گیزلر کا آپ نے نام لیا اور اس کی لکھی ہوئی کتاب آپ نے اس سے ایک اعتراض پڑھ دیا، ایک بات پڑھ دی، وین کرٹکس آسک، یہ اس کتاب کا نام. اور وہاں سے آپ نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پرانے مینوسکرپٹس کے اندر یہ آیت نہیں ملتی. تو بھائی یہ تو پھر ان کی آنیسٹی ہوگی. اور اتنے بڑے بندے کا آپ نے نام لے لیا، اتنے بڑے اسکالر کا نام ہے، وہ آپ کو کہہ رہا کہ اولڈ مینوسکرپٹس کے اندر یہ بات ملتی نہیں ہے. تو پھر تحریف کہاں سے ہوگی؟ پھر آپ تحریف ثابت کرنے چلے ہیں. ایک اور کتاب آپ نے کہا کمنٹری آن دا ہولی بائبل، اس میں ورس نمبر 7 یوحنا کی جو کانٹروورشل اس کے بارے میں وہ بھی کہتا ہے، اس کمنٹری کے اندر بھی لکھا کہ ورڈس ان ورس 7 and 8 did not belong to the original text. لو وہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ تحریف کا الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ اچھا پھر آپ نے کہا جی کہ یہ تو پولوس والی بات ہوگی کہ جس طرح وہ جھوٹ سے جلال ظاہر کرتا ہے تو یہ کرسچن تو اسی طرح کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ آپ نے زیادہ ٹائم جو لگایا، زیادہ کتابیں، زیادہ مصنف کا حوالہ جو آپ دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اوریجنل ٹیکسٹ کا حصہ نہیں تھی اس لیے ہم نے نکال دی. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریف کر رہے ہیں. آپ کو تو ان کو داد دینی چاہیے. بہرحال آپ کے سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا، آکسفورڈ کا گھر کیوں نہ کرائے پہ لیا ہو، لیکن اس کے سافٹ ویئر کا پرابلم ہے. تو وہی پرابلم آپ کا ہے. تو اگر ہو سکے تو اس سافٹ ویئر کو چینج کر لیں، تو پھر آپ شاید دنیا کو فرق نظروں سے دیکھیں گے، دنیا آپ کو بہتر سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. پھر میں کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں آپ جیسے لوگوں کو کہ آپ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مسیح نے کہا تھا کہ یہ لوگ دیکھتے ہوئے اندھے اور سنتے ہوئے بہرے. آپ وہی ہیں. اور بائبل آپ کو ایک مشورہ دیتی ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو مجھ سے سرما لے لے اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا تو بینا ہو جائے گا، ادروائز یو آر بلائنڈ. آپ کو نظر نہیں آتا صحیح، یا دھندلا نظر آتا، اور جس کو دھندلا نظر آتا ہو وہ اسی قسم کی باتیں کرے گا. چلے جہاں اتنی باتیں آپ نے کی، 2 سوال میرے بھی ہیں. ایک تو سورہ نجم کا میں نے ذکر کیا کہ غرانیق والی آیت، بھائی آپ ذرا اس پہ ریسرچ کر کے دیانتداری کے ساتھ، کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں حیات محمد از محمد حسنین ہیکل. اس میں سورہ نجم کے بارے میں واقعہ غرانیق کے نام سے پورا چیپٹر ہے.
پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ غرانیق والی آیت کہ یہ تینوں حاجان ہیں، ان کا بھی ذکر کرو، یعنی لات منات عزا کا آگے ہے کہ ان کا بھی ذکر کرو، یعنی لات منات اور عزا کا، یہ تینوں بڑی اعلیٰ شخصیات ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شفاعت کر سکتی ہیں۔ یہ والی آیت اب قرآن مجید میں نہیں ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ آیت کیسے قرآن میں آئی اور کیسے نکلی، جواب دیں۔ اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حضرت کا ایک واقعہ ہے، بیت المال کے انچارج تھے، ایک چور آیا اور بہانہ لگا کے چھوٹ گیا، اگلے دن پھر آیا، بہانہ لگا کے چھوٹ گیا، تیسرے دن پھر آیا تو حضرت نے پکڑ لیا کہ آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے کہا ایک تیرے کو بڑی اچھی چیز بتاتا ہوں، اور وہ آیت تو پڑھے گا تو جو کام بھی بولے گا ہو جائے گا۔ انہوں نے آیت الکرسی بتائی، حضرت نے ان کو چھوڑ دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ آیت الکرسی کا اوریجن کیا ہے اور یہ قرآن مجید میں کیسے آ گئی؟ جواب دیں ان کا۔ شکریہ۔